ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی، ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو۔ راشد محمود کا نام آتے کراٹے کو لگ جاتا ہے۔ وہ پنڈی کا کالا کوا، اے حنیف قریشی تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا، اے حنیف قریشی تمہارے سر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ ملعون حنیف قریشی کو گرفتار کرو ملعون حنیف قریشی کو، ملعون حنیف قریشی کو، صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملعون حنیف قریشی کو۔ راولپنڈی کا رہنے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیوا ہے، اور صحابہ کرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں۔ ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر تعداد میں عوام الحمدللہ اکٹھی ہے اس موقع پہ۔ ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ جامعہ رافضیہ کے تربیت یافتہ رافضی غنڈہ جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے، لانتی بھی کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے، اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے۔ یہ جو غنڈہ ہے آئے روز اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے۔ یاوہ گوئی اور ہرزہ سرائی اس کا شیوا اور پیشہ ہے۔ آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو۔ اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے، وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں نے 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت لاہور سے وہ 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے یہاں بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں۔ میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں۔ وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے۔ تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے۔ اویس ربانی صاحب، آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں، اور جو حنیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں، چونکہ آپ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے۔ جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے، اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس مکتبہ فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں۔ وہ مکتبہ فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا، آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں، ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں۔ حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے۔ اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا، اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے، معافی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے، تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دین تھے، ہم بھی ایک جین تھے، آج ہم دیو ہیں،
ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں. ہاں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. تو تمہارے اعلی حضرت کے مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. یہ جو جن دیوبند کے تم سارے فرقوں پہ مسلط ہوا ہے تو وہ تمہیں میں سے نکلا ہے, لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے, چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, ہم چندہ بک بھی نہیں بنائیں گے. اتنا جگرا. ہاں یہ جگرا ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے. باقی لوگوں میں یہ جگرا کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنا ہے. تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آ گئے ہیں. اگرچہ انڈائریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے, میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کا نہ بولا ہو اس نے کبھی بھی, میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر FIR کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاخی کی. صرف میں نے جرت کی تھی, ان کے اپنے فرقے کا بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ اس کے گستاخی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے, لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے. تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضا ہے. میں نے اس میں سے کوئی بینیفٹ تو حاصل نہیں کرنا. تو اس پورے ایپیسوڈ میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کریٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں, اس کا کریٹیکل انالیسس کروں اس پورے ایشو کا. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے, میں نہیں دکھائی. جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ, جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے. کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے, کالا کوا, اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. ہاں بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہے کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے, یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز, میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ.